منبر پر علماء کرام معزز سامعین کرام اسلامی رشتے کی میری ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. غوث اعظم بڑے بے سر و سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بغیردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریا من علی یا غوث اعظم نیزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزنم قادریا من علی یا غوث اعظم نیزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم نیزنم. اور مولانا آسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. اور تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے عظمتوں کا مزاج دیتا ہے. اور جس کا کردار ہو بلند جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے. اور غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافروں اپنا روش کارواں بدل ڈالو. اور ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار. اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. اور خود رکھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. خود رکھے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات محترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. بس آپ حضرات محبت سے توجہ کے ساتھ سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کریں. الحمدللہ آپ کو وہ بات بتائی جائے گی کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ دنیا میں بھی ممتاز ہو جائیں گے اور آپ کی آخرت بھی ممتاز نظر آئے گی. بے شک سبحان اللہ. آئیے سبھی حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ گفتگو کرنے سے قبل 2-3 اشعار نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہیں خیرات اگر آپ کے در سے، ملتی نہیں خیرات اگر آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، تو اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ محبت سے درود پاک سنائیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سارے دن سارے مہینے رب نے بنائے، جی دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ مہینے کس نے بنائے؟ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ لیکن کچھ دن، کچھ ایام، کچھ مہینے ایسے، ان میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ان میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہو جاتے ہیں، جی کہ جب وہ دن آتا ہے، وہ مہینہ آتا ہے، تو لوگ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان حسین تڑپ جاتے ہیں اور مچل جاتے ہیں کہ آج یہ اب ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مچل جاتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ تو دن وہی ہے
دن اللہ نے سب ایک بنائے ہیں، سب دن ایک برابر ہیں، مہینے ایک برابر ہیں، لیکن کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں کچھ ایسے خاص واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مہینے اور وہ دن ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جی یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول شریف، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کہ جسے ربیع الاول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو بروز پیر کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبھی اس بات کو جانتے ہیں۔ جی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت ہوئی، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن حضرات محترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب، اور عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر ایک ایسا دہشت گردانہ ماحول تھا کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ جی عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جی جہالت نے ان کے درمیان میں بت پرستی کو جنم دیا تھا۔ جی تعلیم، ایجوکیشن کس چیز کو کہا جاتا ہے انہیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ تعلیم کے بارے میں کچھ جانتے تک نہیں تھے۔ جی لاعلمی نے، جہالت نے ان کے درمیان بت پرستی کو جنم دیا تھا۔ بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور بت پرستی کی وجہ سے، بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر کے انہیں توہم پرست بنا دیا تھا۔ جی بات بات پر وہم کرتے تھے، توہم پرست ہو گئے تھے، اور وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ پتھر، مٹی، چاند، سورج وغیرہ، دریا، سمندر، تمام چیزوں کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پتھر کی اور مٹی کی مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب حضرات محترم، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ، عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ، ان کے افعال و اعمال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ عقائد تو خراب تھے، لیکن عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے افعال و اعمال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب خوری، عیاری و مکاری، حرام خوری، عورتوں کو اغوا کرنا، لڑکیوں کو زندہ کر دینا، زندہ دفنا دینا، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ الغرض یہ ایسا کون سا گھنونا اور گندا عمل تھا کہ جو ان کی فطرت میں شامل نہیں تھا، یعنی کہ تمام گندے اور گھنونے عمل ان کی فطرت میں شامل تھے۔ جی ہر ایک چھوٹا بڑا سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ ایک ایسا دہشت گردانہ ماحول تھا کہ کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور آپ کی آمد سے قبل لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ عاصم بن قیس کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے عاصم بن قیس، انہوں نے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، 6 لڑکیوں کو زندہ انہوں نے اپنی دفنا دیا۔ جب 7 ماہ ان کی بیوی حمل سے تھی، اب یہ باہر تجارت کرنے کے لیے چلے گئے، تو ان کی بیوی نے اپنی برابر والی اپنی پڑوسن سے کہا کہ میرے گھر میں جو بچی ہونے والی ہے اسے تم اپنے گھر میں رکھ لینا، اسے تم پال لینا، کیونکہ اس کے قبیلے میں لڑکیوں کو زندہ نہیں دفنایا جاتا تھا۔ ان کے قبیلے میں لڑکی اگر ہوتی تو اسے دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اس کی جو پڑوسن تھی اس کے قبیلے میں لڑکیوں کو دفنایا نہیں جاتا تھا۔ اس لیے عاصم بن قیس کی بیوی نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ میرے جو شکم میں بچہ ہے اگر وہ لڑکی ہوئی تو تم اسے اپنے گھر میں اسے پرورش دینا، اور تم اس کی پرورش کرنا، اسے پال لینا، کیونکہ اگر میرے گھر میں وہ جنی میرے گھر میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد میں نے اس کی پرورش کی تو ہو سکتا ہے میرا شوہر اس کو بھی زندہ دفنا دے،
اس لیے تم اس کی پرورش کرنا۔ اب حضرات محترم، جب وہ بچی دنیا میں آئی تو حضرات محترم اس نے عاصم بن قیس کی بیوی نے اپنی پڑوسن کو دے دیا۔ اب اس کی پڑوسن اس کی پرورش کرتی ہے، لیکن جب بچی 2-2.5 سال کی ہوتی ہے اور حضرات محترم عاصم بن قیس جو کہ باہر تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے واپس آ جاتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچی ہماری ہے۔ جب پتا چلتا ہے تو حضرات محترم حضرت عاصم بن قیس صحابی رسول ہے، جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو ایمان کی دولت ان کو ملی، یہ صحابی رسول بن گئے، لیکن اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، عاصم بن قیس اپنی اس بچی کو لیتے ہیں، لینے کے بعد میں ایک جنگل میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں ایک قبر کھودتے ہیں، قبر کھودنے کے بعد میں اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، زندہ دفنا دیتے ہیں۔ اب حضرات محترم یہ حالت تھی جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عاصم بن قیس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، تو عاصم بن قیس آتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں اسلام اگر لے آؤں تو کیا رب قدیر پاک پروردگار عالم مجھے معاف کر سکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عاصم بن قیس ایسا تم نے کیا کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی 7 لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا ہے، 7 لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پیارے مصطفیٰ نے یا رسول اللہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو جاتی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اب حضرات محترم جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو کیا عالم تھا، بڑا دہشت گردانہ ماحول تھا، لیکن جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس جہائے پانی میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا یہ لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو انہیں بھی دو، اور انہیں کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہ دو جسے یہ نہ کر سکے، اور ایسا کوئی کام کرنے کا حکم دو تو خود بھی ہاتھ بٹاؤ۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، پاک پروردگار عالم نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو انہیں بھی دو، اور ایسا کوئی کام کرنے کا حکم بھی نہ دو جسے یہ نہ کر سکے، ان کی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام بھی نہ دو، اور اگر دو تو اس میں ان کا خود بھی ہاتھ بٹاؤ۔ تو حضرات محترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اس کے خلاف ایسی سخت آواز اٹھائی، اس کی مذمت کی، اور آپ نے صرف ارشاد نہیں فرمایا۔ آج کیا ہے، لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کرنا، کسی بات کو کہہ دینا اور اس پر کہنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جاؤ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس پر عمل کر کے زمانے کو دکھا دیا، دنیا والوں کو طریقہ بھی بتا دیا۔ حضرات محترم زید بن حارث جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد حضرت زید کو آزاد کر کے اپنا لخت جگر بنا لیا، اور ایسا لخت جگر بنا لیا کہ اگر کسی مجمع میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جاتے تو آپ کے ایک شانے پر، ایک کاندھے پر حضرت امام حسین ہوتے اور دوسرے شانے پر اسامہ بن حارث ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اگر کسی مجمع میں پیارے مصطفیٰ جاتے تو آپ کے ایک کاندھے پر حضرت امام حسین، دوسرے کاندھے پر اسامہ بن حارث تشریف فرما ہوتے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں بیٹی کا بیٹا اور غلام کا بیٹا دونوں ایک برابر ہیں، اور دونوں نگاہ
दोनों निगाह रहमत से बेहरुवर हो रहे हैं। इसी पर मौलाना आसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। तो हजरात मुहतरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। आप इंसानों के लिए भी रहमत है, हैवानों के लिए भी रहमत है, आप अपनों के लिए भी रहमत है, परायों के लिए भी रहमत है। हजरात मुहतरम रावी कहते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को बयान करते हैं। रावी कहते हैं कोई पुकार रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी कहते हैं जब करीब जाकर के देखा तो एक हिरन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रही है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक हिरन जकड़ी हुई है, एक हिरन है कि जिसको किसी ने बांध रखा है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, हिरन अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी सिफारिश फरमा दीजिए, आप मेरी मदद फरमाइए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मेरा मालिक है इसने मुझे बांध करके रखा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इतनी मोहलत मिल जाती, इस पहाड़ के पीछे मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भूखे और प्यासे हैं, मुझे या रसूल अल्लाह इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला दूं, मैं दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। या रसूल अल्लाह मुझे इतनी मोहलत मिल जाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हिरन तू वापस आ जाएगी ना, वापस आ जाएगी ना। हिरन अर्ज करती है अरे वादा करूं कौनैन के वाली से और वफा ना करूं, हो नहीं सकता ये मेरे आका मैं वापस आ जाऊंगी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश फरमाते हैं। अब हिरन आजाद हो जाती है। हजरात मुहतरम हिरन जा रही है, अब जमीन पर ऐसे अपने पैर मारती हुई जा रही है, गोया के रश्क कर रही है, गोया की ज़बाने हाल से ये कह रही है कि ये अनाज ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती नहीं खैरात हुजूर अगर आपके दर से, तो इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अब हजरात मुहतरम हिरन जाती है, जाने के बाद में अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि आप हिरन के मालिक के लिए भी रहमत है, सुभान अल्लाह, हिरन के लिए भी रहमत है, सुभान अल्लाह, आप हिरन के लिए भी रहमत है, हिरन के मालिक के लिए भी रहमत है, इसलिए आप इंतजार कर रहे हैं। हिरन आ जाती है, आने के बाद में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में खड़ी हो जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसके मालिक से इरशाद फरमाते हैं कि हिरन ने तो अपना वादा वफा कर दिया। ए हिरन के मालिक अब मैं तुझसे पूछता हूँ क्या तू इसे बेचेगा, तू इसे मुझे बेचता है? तो वो हिरन का मालिक कहता है या रसूल अल्लाह ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आपका, मेरा सब कुछ आपका, आप इसे ले लीजिए, मेरी तरफ से हदिये में कबूल कर लीजिए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स तूने मुझे हिबा कर दी, ये तूने मुझे दे दी ना, तो ए हिरन तू आजाद है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आजाद कर दिया। अब हजरात मुहतरम आप प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाजा लगाइए। आप तमाम आलम के लिए रहमत है, आप इंसानों के लिए भी रहमत है, आप हैवानों के लिए भी रहमत है, आपको रब्बे कदीर ने सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। और जब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो किस शान के साथ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। वो काबा कि जिसका तमाम लोग तवाफ करते हैं, हाजी जब हज करने के लिए जाते हैं तो खाने काबा का तवाफ करते हैं, सारे अक़ताब करते हैं, सारे अक़ताब करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। सारे अक़ताब करते हैं तवाफ काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। अब हजरात मुहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि अचानक खाने काबा मुंह के बल गिर गया। शायर इस्लाम फरमाते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा करके गिर गया। अब हजरत मुहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब खाने काबा गिरता है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच में पड़ जाते
لگتے ہیں کہ غریبی کا عالم ہے، اب کعبے کی تعمیر کس طرح سے کی جائے گی، اس کی دیواریں تو ٹوٹ جائیں گی، دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اب کعبے کی تعمیر آخر کس طرح سے کی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب اسی سوچ و وچار میں ہے۔ خانہ کعبہ سے جب باہر آتے ہیں تو ایک بچی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کو سارا واقعہ بتاتی ہے، وہ بتاتی ہے، یہ خوشخبری دیتی ہے کہ آج حضرت عبد المطلب کے یہاں پر پوتا پیدا ہوا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اتنا سننے کے بعد میں اعلان کر دیا، اے مکہ والو سن لو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ تو سجدے میں جھکا تھا۔ میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی لوگوں، یہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ تو سجدے میں گیا تھا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو حضرات محترم، جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے خانہ کعبہ سجدے میں چلا جاتا ہے، خانہ کعبہ جھک جاتا ہے۔ کس لیے جھکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر استقبال کے لیے جھک جاتا ہے۔ اسی پر بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس شان و شوکت کے ساتھ ہوئی جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ کعبہ کا جس کا تمام لوگ سارے اور اختاب کرتے ہیں کعبے کا طواف، لیکن کعبہ پیارے مصطفیٰ کی آمد پر استقبال میں جھک جاتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے، ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے، جتنے بھی سمندر ہیں سب سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، کیوں نہ مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ پیارے مصطفیٰ کی مکمل شان بیان کر دے، مکمل تعریف و توصیف بیان کرے، اور ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے، اور جتنے بھی سمندر ہیں سب کی سیاہی ہو جائے، اور پھر کوئی چاہے ساری کائنات مصروف عمل اس عمل میں لگ جائے کہ پیارے مصطفیٰ کی مکمل شان بیان کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ ہے کہ جس مرتبے کو خود رب قدیر ہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ رب کی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شان بیان کر دے تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ۔ رب اعلان فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ان میں کوئی وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے کہ جسے درج و بلندیاں عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان فرمائی۔ رب اعلان فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ان میں کوئی وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی سے ان کا لقب کلیم اللہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام فرمایا۔ اور کوئی وہ ہے کہ جسے درج و بلندیاں عطا فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے رسول کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے جہان کے اولیاء، اصفیاء، قطب و ابدال و اوتاد وغیرہ سب مل جائیں لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل جائیں لیکن اللہ کے کسی ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی اور سارے رسول مل جائیں
تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے کائنات میں دوسرا خدا نہیں، اسی طرح سے خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ نہیں. اسی پر ایک پنجابی شاعر فرماتے ہیں، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی عام نمائی دلال دا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے. اور حضرات محترم، ایک روایت کے اندر آتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی ایک جگہ پر جمع ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اللہ کے پیغمبران اعظام کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. اسی طرح سے پیارے یہ گفتگو کر رہے ہیں. اچانک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، میں نے تمہاری گفتگو سن لی. بے شک آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. لیکن اے میرے پیارے غلاموں، اے میرے صحابہ آگاہ رہو، میں فخریہ طور پر نہیں کہتا قیامت کے دن میں ہم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا. حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ جو نبی جس جگہ پر ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. لیکن اے میرے غلاموں، میں فخریہ طور پر نہیں کہتا. پیارے مصطفیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں، فخریہ طور پر نہیں کہتا، فخر نہیں کرتا کہ ہم قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا اور آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے. اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فخریہ طور پر نہیں کہتا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا اندازہ لگائیے. جب بات شروع کی تب بھی کہ فخریہ طور پر نہیں کہتا، بات ختم کی تب بھی کہ فخریہ طور پر نہیں کہتا. آپ عاجزی کا اندازہ لگائیے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت و شان ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات تو اللہ کے نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ خدا کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے کہ اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو ان سے کہو کہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا شریک نہیں بلکہ اللہ کا حبیب مانتے ہیں. ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم تو اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اور حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب میں اور شریک میں فرق کیا ہے؟ شریک مثال کے طور پر وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر دو بھائی ہیں، ان میں اگر دو بھائی ہیں، مثال کے طور پر لے لیجئے 2 بیگھے زمین ہے، اب دونوں اس کے وارث ہیں، دونوں کو آدھی آدھی دے دی جائے گی، اس لیے کہ شریک تو آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، شریک تو آدھے مال کا حقدار ہوتا ہے، لیکن حبیب کا درجہ تو بلند ہوتا ہے. اب 2 بھائی ہیں، دونوں اس کے وراثت میں شریک ہیں، دونوں کو آدھی آدھی تقسیم کر دی جائے گی، اس لیے کہ شریک جو ہوتا ہے وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، آدھے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن جو حبیب ہوتا ہے، حبیب کا درجہ اس سے بلند ہوتا ہے. ہم اس لیے پیارے مصطفیٰ کو اللہ کا شریک نہیں بلکہ اللہ کا حبیب مانتے ہیں. حبیب کا درجہ تو بلند ہوتا ہے، کیونکہ محب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ بھی تیرا. اسی پر بریلی کے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اللہ کا شریک نہیں مانتے بلکہ پیارے ہم اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اللہ کا شریک نہیں بلکہ اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اور حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے. کوئی نبی قوم سمود کی طرف مبعوث ہوا، کوئی نبی بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی قوم ہود کی طرف آیا،
کوئی نبی کسی زمانے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن جب ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب اعلان فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی یہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، آپ سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بن کر کے آئے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہوا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کر کے آئے۔ اور حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر کے آئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حیات سب معجزہ، آپ کی حیات معجزہ، آپ کی ذات معجزہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، حضرت جابر، آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت جابر، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگاتے، جو ستون کے طور پر مسجد میں کھڑا ہوا تھا، کھمبے کے طور پر مسجد میں لگا ہوا تھا کھجور کا تنا، آپ اس سے ٹیک لگاتے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ کر دیا، اور جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے، خطبہ ارشاد کرنے کے لیے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو حضرات محترم وہ کھجور کا تنا فراق نبوی میں، فراق مصطفیٰ میں رونے لگتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں چیخ اٹھا اور قریب تھا کہ شدت اضطراب سے وہ پھٹ جائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترنے کے بعد میں آپ نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب پیارے مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا تو راوی فرماتے ہیں وہ کھجور کا تنا اس طرح سے رونے اور بلبلانے لگا کہ جس طرح سے کسی کو تسلی دے کر کے چھپایا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ رونے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس تنے کو قرار حاصل ہو گئے۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ کا معجزہ تو یہ ہے کہ آپ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب اسے الگ کیا گیا، ممبر بن گیا، تو پیارے مصطفیٰ کی جدائی میں چیخ اٹھتا ہے، رونے لگتا ہے۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے وہ ہماری ہدایت کے لیے، انسانیت کا درس دینے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات محترم، جو تمام غلط کام پیارے مصطفیٰ کی آمد سے قبل ہوتے تھے ان کے خلاف پیارے مصطفیٰ نے سخت آواز اٹھائی، اور آپ نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ایک دم کلیئر طور پر واضح کر دیا، اور ہم کو جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی کہ حلال روزی کماؤ، سیدھے راستے پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزارو۔ یہی تعلیم ہمیں دی، یہی تعلیم ہمیں صحابہ کرام نے دی، یہی اسلاف کی تعلیم تھی، یہی صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی یہی تعلیم رہی۔ اور حضرات محترم، پہلے کے لوگ اسی پر عمل کرتے ہوئے آئے، اور الحمدللہ آج بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن آج جو عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والا طبقہ قلت کے طور پر ہے، ان کی تعداد بڑی کم ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج اکثریت جو پائی جا رہی ہے وہ ان باتوں سے جو کہ یہودیوں کے زمانے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل زمانے میں جو بےہودہ باتیں اور تمام عیاری و مکاری ہوا کرتی تھی، آج ہمارے اندر وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جن باتوں سے ہمیں منع کرنے کے لیے، جس باتوں سے روکنے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج ہم انہی باتوں میں ملوث ہیں، آج ہم انہی باتوں میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، یا پھر ہماری محبت صرف دکھاوے کی رہ گئی ہے۔ ہمارے مولانا مہربان صاحب بڑی ہی اچھی تقریر کر رہے تھے، اگر ہم نے ان کی تقریر پر عمل کر لیا تو واقعی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم صرف دکھاوے کی محبت کرتے ہیں۔ رب اعلان فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یعنی یہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارو، میری اتباع کرو، فرما برداری کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب حضرات محترم، ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے، اس کو سمجھ کر کے ہمیں زندگی گزارنا پڑے گی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ اپنا ہر قدم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اٹھانا پڑے گا، تبھی ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، فرامین مصطفیٰ پر عمل کریں، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بس میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی یہ محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق والا بنایا۔ اسی پر شاعر اسلام بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرات محترم، آج ہمیں کوئی گالی دے دے، کوئی ہم سے ایسی بات کر دے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو، تو اسے فوراً ایسا جواب دیا جاتا ہے، ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو کہ جنگ بدر کے موقع پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ایک یہودی آتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی موقع ہے، اس موقع پر میں اپنا کام انجام دے دوں۔ حضرات محترم، آنے کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اے محمد مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ آنے کے بعد کہتا ہے محمد اب مجھے میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا؟ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے گا میرا رب مجھے بچائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جب اتنا پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، وہ یہودی کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، اس کے ہاتھوں سے تلوار چھٹ جاتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس میں اٹھا لیتے ہیں۔ اب اٹھانے کے بعد میں اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھے بتا کہ میرے وار سے، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کیا پیارا جواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ذات سے امید ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اتنا کہنا تھا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ واہ کیا بات۔ تو پیارے مصطفیٰ کا یہ اخلاق ہے۔ جی، ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہمیں خوشی منانا چاہیے، کیونکہ خود پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی آمد پر، اپنی پیدائش کے دن خوشی مناتا ہوں، روزہ رکھ کر میں خوشی مناتا ہوں۔ پیر کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اور اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن میں دنیا میں آیا۔
تو حضرات محترم ہمیں بھی چاہیے، غلاموں کو بھی چاہیے کہ آقا کی آمد پر خوشی منائیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائیں، جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نیاز بھی کرائیں، طرح طرح کے خرچ کریں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے آیا، تو شاید کہ انہوں نے قرآن عظیم نہیں پڑھا، انہیں قرآن عظیم پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن عظیم صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ میلاد خود رب نے بنایا، رب نے منایا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا میلاد خود رب قدیر نے منایا، اور تمام انبیاء کرام اس میں شامل تھے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ پوری کی پوری آیت میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر کی جائے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں، ہم بھی نیک اعمال کریں۔ رب قدیر ہم سبھی کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔